بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا معذرت جرم، کہیں گے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شکوتنا، یا شکوتنا سے مراد کیا ہے؟ یا تو حقیقی معنی ہے شکوتنا بدبختی ہماری، غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری، یا مراد شکوہ سے لذاتنا و احواؤنا، لذاتنا و احواؤنا، قرطبی نے معنی کیا ہماری لذتیں اور ہماری خواہشیں ہم پہ غالب آ گئیں، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور تھے ہم قوم گمراہ، اپنے اوپر فتویٰ بھی لگا دیا، ربنا اخرجنا منہا، درخواست عود، اے ہمارے پروردگار نکال دے ہم کو اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم نے یہ فعل دوبارہ کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس بے شک ہم ظالم ہوں گے، پورے ظالم ہوں گے، غلطی ہو گئی، ایک دفعہ ہمیں نکال دے، موت سے حسرتیں شروع ہوئی ہیں۔ قالا، اللہ فرمائیں گے، اخسؤ فیہا، دور دور بے ایمانو، اخسؤ فیہا، کتا، کتے کو جب بھگایا جاتا ہے تو کیا لفظ بولتی ہے؟ قریشہ، سپے، کتا، اس کو جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دور دور کھرے، قریشہ، قریشہ، اخسؤ فیہا، بہت اچھا جملہ ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا، شکر، قریشہ، ہاں تمہیں خدا کرے نہ سمجھ آئے، بہترین بھائی، ہمارا قصور تو نہیں، یہ تو پٹھانوں کا قصور ہے۔ ہمارے امیر محترم حضرت شیخ نے اس دن ادھر بیان کر دیا کہ پنجاب میں کچھ بچونگڑے ہیں، اب پتہ نہیں پشتو والے بچونگڑے کس کو کہتی ہیں، ہم بچونگڑا کہتے ہیں کھوتے کے چھوٹے بچے کو۔ انہوں نے بڑے ادب سے کہا کچھ بچونگڑے، ہاں بھائی قریشہ، دیکھو بھائی، اخسؤ فیہا، تم جن کو کہتے ہو بڑے بڑے القاب دیتے ہو، 4 گز کے، قیامت کے دن ہے کتیا، اخسؤ فیہا، دھر دھر کتیا، دفعو شیطانہ، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو، کلام نہ کرو، ولا تکلمون، کلام ہی نہ کرو، بکواس بند کرو، کتیو جہنم میں بھونکتے رہو، اخسؤ فیہا، دفع ہو، ولا تکلمون، اس پر حاشیہ ہے بڑا بہترین حدیث ایک لکھی ہے، بہت ضروری ہے، وہ پوری ان آیات کی تفسیر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال سے سننا، یلقا علی اہل النار الجوع، جہنمیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ بھی عذاب کے برابر ہوگی، پھر وہ کھانے کی درخواست کریں گے، فَيَسْتَغِيثُونَ، مانگیں گے کھانا، روٹی روٹی، ڈوڈے ڈوڈے، فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ، ان کو کھانا دیا جائے گا، من ذریعن، ایسا ذریع سے، لا یسمنو ولا یغنی، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے، پھر کھانا مانگیں گے تو یہ ذی غصہ، کانٹے دار جہنم کی جھاڑیاں ہوں گی، ہیں وہ کیا ہے اس کا؟ زقوم،
زکوم کانٹے دار کنڈے والی جھاڑیاں ہیں، ذی غصہ کہتے ہیں کت والی، کت باریک کت، جیسے کانوں پہ کت چمڑی ہوتی ہے، کانٹے دار جھاڑیاں. فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ، وہ یاد کریں گے کہ اوہو جب عرس شریف میں ایسا کھانا ملتا تھا یا 11ویں پر تو مرچیں زیادہ ہوتی تھی تو پانی پی لیتے تھے، تو پانی مانگیں گے تو ان کی طرف حمیم جہنم کا وہ خون اور پیپ وہ ان کی طرف لٹکائی جائے گی، اور ساتھ ہوں گے لوہے کے کلالیب بھی. فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ، جب پانی ان کے چہروں کے پاس آ جائے گا تو ان کے چہروں کو بھون دے گا. فَإِذَا دَخَلَتْ، اور پیاس ایسی ہوگی، حدیث میں قرآن میں ہے شرب الہیم، جیسے بھوک پیاسا اونٹ پانی کو پینا شروع کرتے اس طرح اس پانی کو پیئیں گے. پیاسا اونٹ، ایسی پیاس کی شدت ہوگی. تو وہ غصص جو دنیا کے شراب کے تھے ہاں تو ان کی طرف اٹھائے. اضافہ اذا دخلت بطونہم، جب پانی ان کے پیٹوں میں جائے گا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دے گا. فیقولون، پھر وہ کہیں گے یار جہنم کے دروغے سے بات کرو، چوکیدار سے. فیقولون، آگے چوکیدار بھی بڑے سخت ہوں گے ہیں، جہنم کی انتظامیہ یہ سخت ہوگی. وہ جب ان کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ علم تکو تاتیکم رسولکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے بالبینات؟ قالوا بلا، اب سارے پیر خنزیر وہاں ہوں گے ہیں. بلا قالوا فدو، وہ کہیں گے آپ چا دعا منگو، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس وقت نری بھون کی ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قال فیقولون ادعوا مالکا، کہیں گے یار جہنم کے بڑے افسر کے پاس، اس کے پاس جاؤ. فیقولون یا مالک، کہیں گے اے جہنم کے بڑے افسر صاحبہ، لیجزی علینا ربک، دعا کر کہ اللہ ہمیں موت دے دے. قالا، فرمایا ان کو جواب دے گا انکم ماکثون، تم یہاں پر بڑا ٹھہرو گے. آمش کہتے ہیں مجھے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان کی دعا اور مالک جو جہنم کا افسر ہے اس کے جواب کے درمیان 1000 سال گزر جائے گا. جہنم کے افسر کو یہ کہیں گے جناب بیان کرو، آگے افسر بھی عمران خانی حکومت کی طرح الفا آمن. قال فیقولون ادعوا ربکم، کہیں گے اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں. اب یاد آئے رب. فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پہ بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ تھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال، اللہ جواب دیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قال فعند ذلک یئسوا من کل خیر، اس وقت وہ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے. وعند ذلک یاخذون فی الزفیر والحسرہ، اس وقت گدھے کی طرح ہینگتے ہوں گے اور حسرت اور بیل پکاریں گے. ہاں عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، سنن ترمذی کی، لیکن اس حدیث میں بہت ساری آیات کا معنی واضح کیا گیا ہے. اس لیے انہ وجہ، اب خیال کرنا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور دور کتے ہو، بک بک نہ کرنا. وجہ کیوں اتنا جلال ہے، کیوں اتنی ناراضگی ہے؟ فرمایا ناراضگی یہ ہے تم میرے توحیدیوں پر بھونکا کرتے تھے، جو میری توحید بیان کرنے والے بندے تھے
تو ان پہ بھونکا کرتے تھے، آج کتے بن کے جہنم میں جلتے رہو۔ اے ذرا خیال کرنا، انہو کان فریق من عبادی، انہو کانا، بات یہ ہے کہ تھی ایک ٹولی میرے بندوں کی، فریق من عبادی، ایک گروہ میرے بندوں کا، کیا کہتے تھے؟ یقولون ربنا، کہتے تھے دنیا میں ربنا، صرف اللہ کو پکارنے والے، براہ راست پکارنے والے، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے مسئلہ مان لیا، فاغفر لنا، پس معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، ورحمنا، ہم پہ رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی ہے سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ کیا مطلب؟ فریق من عبادی، کیا مطلب؟ ایک گروہ تھا میرے خاص بندوں کا جو ہر دکھ سکھ میں مجھے پکارتے تھے، سن رہے ہو؟ ہر دکھ سکھ میں مجھے صرف پکارتے براہ راست، فاتخذتموہم سخریا، بنا لیا تھا تم نے ان سے مذاق۔ شکلیں دیکھو، پنجاں دا واسطہ بھی نہیں، باراں دا بھی نہیں، قبراں دا بھی نہیں، وسیلے بھی نہیں، ہیں بالکل سکے سڑے مماتی ہیں، سخریا، مذاقیں بناتے تھے، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ توحیدیوں کے ساتھ مذاق کرنے نے تمہیں بھلا دیا مسئلہ میرا، انہی کے ساتھ مذاق میں الجھے رہے، ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے، انسوکم ذکری، بھلا دیا تم کو مسئلہ میرا، وکنتم منہم تضحکون، اور تھے تم ان سے ہنسا کرتے، انی، آج دیکھ لو وہ بلال بیٹھا ہے، صہیب روم سے آیا ہوا، سلمان فارس سے آیا ہوا، جن کے تم مذاق بناتے تھے کہ یہ بڑے مواحد ہیں، احد احد کہنے والے اور صرف اللہ کو پکارنے والے، آج دیکھ لو، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے ان کو بدلہ دیا آج کے دن بوجہ ان کے ڈٹے رہنے کے، انہم، اور یہ بھی دیکھ لو بے شک وہ ہم الفائزون، آج وہ کامیاب ہو گئے، اللہم اجعلنا منہم، انہم ہم الفائزون، آج وہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بڑے ٹرے مارتے تھے اور مذاقیں کرتے تھے ان کے ساتھ، قال کم لبستم فی الارض، یہ مشرکوں کی اس ہولناک صورت اور مشرکوں کی حیرانگی کا بیان ہے، کہیں گے ایک دوسرے کو زمین میں کتنے ٹھہر کے آئے، کم لبستم فی الارض عدد سنین، کتنے سال ٹھہر کے آئے، قالو، سال کیا ہے، لبسنا یومن او بعض یوم، ٹھہرے ہم ایک دن یا دن سے بھی کم، فاسأل العادین، پوچھ لے گننے والوں سے، فرشتوں سے ذرا پوچھ لو، قال، وہی کہے گا بجھکڑ، لال بجھکڑ، ان لبستم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے دنیا میں قلت دنیا کی زندگی کی، مطلب یہ ہے کہ آج عیش و عشرت میں پڑھ کے قیامت کو بھول گئے تو کتنی دنیا میں رہو گے، زندگی کتنی ہوگی، رہو گے کتنے، کل جب اللہ کے دربار میں آؤ گے تو دنیا کی زندگی خواب معلوم ہوگی، ایک دن سے بھی کم لگے گی،
تو کیا اس دنیا کی حقیقت ہے؟ آگے آپا حسب تم، یہ زجر ہے، کیا خیال ہے تمہارا او مشرکو، انما خلقناکم عبثا، یہ کہ پیدا کیا ہم نے تمہیں خالی از حکمت، یعنی قیامت نہ ہو تو پھر مقصد ہی کوئی نہیں، عبثا خالی از حکمت، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، فتعالی اللہ الملک الحق والحق الذی خلق به ولأجلہ الخلق هو عبادت اللہ وحدہ التی یا کمال محبتی، اور لکھا ہے فائدہ دیکھ لینا کیا، والحق الذی، یہ وہی حق ہے جس کے لیے مخلوق پیدا کی گئی، اور وہ حق کیا ہے؟ عبادت اللہ وحدہ۔ مخلوق کیوں بنی ہے؟ لأجلہ، کیا لأجلہ؟ خالص توحید کے لیے، خالص توحید کے لیے، اس کے لیے بنی مخلوق۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، رب ہے عرش عزت والے کا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ بیمار تھے اور کومے کی حالت میں تھے کئی دنوں سے۔ ایک بزرگ وہاں بیٹھا، اس نے یہی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی، تو جب یہاں پہنچا نا، من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، تو شاہ سے اسی میں کہتے ہیں اللہ، سمجھے؟ من یدعو مع اللہ، ڈاکٹر حیران ہو گیا تھا، کہتے یہ تو کومے میں ہے، بے ہوش ہے، اور ابھی بھی بے ہوش ہے، لیکن ان کے منہ پہ جاری ہو گیا لا برہان لہ بہ اللہ، من یدعو مع اللہ الہا آخر، خیال کرو مع اللہ ہے جو پکارے ساتھ اللہ کے دوسرے مشکل کشا کو، جو پکارے ساتھ اللہ کے دوسرے کو مشکل کشا سمجھ کر، لا برہان لہ بہ، برہان شران کوئی نہیں، برہان لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی برہان، برہان کا معنی سمجھ گئے؟ پیچھے سمجھاؤ، برہان پکی دلیل کوئی نہیں، ساری کچے تھے لتین، ساری کچی چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل، بہ ہی اس کے پکار کے ساتھ، بے دعائی ہی، فَإِنَّمَا، اچھا یا اللہ یہ ہیں تو صوفی پھر بچ جائیں گے، اے جو قبروں کے اردا گرد بھنگڑا ڈال کے کھڑے ہیں بے ایمان، فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ضرور ہوگا، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بھی سمجھ آ گئی، اس کے پاس دلیل شلیل ہے، بزرگاں دے حوالے پیش کر سی، دلیل شلیل کوئی نہیں، فَإِنَّمَا ریونڈیوں پہ رد دے، کہتے ہیں مسئلے کی پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں ہونی، جو تم نے مسئلے چھیڑے ہیں یہ مسئلے پوچھے بھی نہیں جائیں گے، قبر میں سوال ہوگا، فلانے سوال ہوگا، ہاں قبر میں تو یہی پوچھا جائے گا بھئی ہفتے میں کتنی دفعہ سر پہ اس طرح پھیرا تھا، ہاں کتنے لوٹے تروڑے تھے اور کتنے آلو مٹر ذبح کیے تھے، یہی سوال ہوگا،
دیکھو فإنما حسابہ عند ربی، سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حساب ہے اس کے رب کے ہاں۔ یا اللہ دس تو صحیح ہے کہ اتنے سارے مولوی اڑے پین، یہ ہے کون؟ فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہے پکا کافر، تے کافر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ وَقُلْ، اور کہے میرے پیغمبر، رب اغفر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک حدیث دیکھ لو، باقی تو خود پڑھ لینا۔ ایک حدیث ہے اور کوشش کرو اس کو یاد کرو اور اس کو ذرا نفلوں میں سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ کی نمازوں میں جو لذت محسوس ہوگی پھر آپ اندازہ کریں گے۔ یہ اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی۔ آگے یہ کدھر ہے؟ نہیں 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 نہیں، وَإِذَا رَكَعَ، ہاں جب آپ رکوع کرتے تو یوں پڑھتے اللہم لک رکعت، اے میرے اللہ میں نے تیرے سامنے رکوع کیا، وَبِکَ آمنتُ، میں تیرے ساتھ ایمان لایا، وَلَکَ اسلمتُ، میں تیرا منقاد ہوا، خشع لک سمعی، میرے کان بھی تیری طرف دبے ہیں، وبصری، میری آنکھیں بھی، ومخی، وعظمی، میری مکھ بھی، میری ہڈیاں بھی، وعصبی، اور میرے پٹھے بھی۔ یہ آپ رکوع میں پڑھتے تھے، آپ بھی یاد کر کے پڑھیں، سوچ کر اکیلے ہو کر۔ وَإِذَا رَفَعَ، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے یوں دعا کرتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ وَإِذَا سجد، جب آپ سجدہ کرتے یوں دعا کرتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی، میرا چہرہ بھی سجدے میں پڑائے، للذی، اس ذات کے لیے، خلقہ، جس نے اس کو پیدا کیا، وصورہ، اس کو صورت دی، وشق سمعہ وبصرہ، اس کے کان نکالے، آنکھوں کو اس سے نکالا، تبارک اللہ احسن الخالقین، ثم یکون من آخر ما یقول، پھر آپ جب تشہد اور سلام کے درمیان میں جب تشہد پڑھتے یوں دعا کرتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ نماز کے وظیفے ہیں بزرگوں، تم کوشش کرو نمازوں کا باطن درست ہو، ورنہ پڑھنے پڑھانے کا فائدہ نہیں۔ کیا بن گیا؟ ٹائم کیا ہوئے؟ مناظرہ تو آدھا گھنٹہ ہے۔